السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. سحر عامر کے ساتھ کئی مقامات پر ہو چکی ہے. پیارے رمضان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. عامر آن لائن کی محفل سجی ہوئی ہے. تشریف فرمائیں. قابل احترام ابھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے لے کر جائے. جمعہ پڑھائیں گے راول پنڈی میں، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت قابل احترام ہے، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاجی گرامی بخیر. الحمدللہ. تشریف فرمائیں. مفتی جاوید عباسی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. افطار میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں چونکہ مفتی صاحب نہیں ہوں گے تو مفتی جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ افطار نشریات میں ہوں گے. تشریف فرمائیں جناب شبیر حسن میسوی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. مزاجی گرامی بخیر. الحمدللہ رب العالمین. آپ کی اجازت ہو بزرگوں کی تو ہم حضرت خدیجہ پہ ذکر شروع کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کوئی سوال اگر ریلیٹڈ ہو تو مجھے دے دیجئے. کوئی کال ہو تو اچھا ہے دے دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایک سوال تھا آپ سے. جی. میرے ایک دوست ہیں، وہ بھائی صاحب کا صاحب حیثیت ہیں پر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی بیوی بچے ہیں، ان کے والدین بھی ہیں جی. اور جاننا یہ چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اپنے والدین سے یا اپنے بیوی بچوں سے اجازت نہیں لینا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی شادی کر لوں میں، تو کیا اس بات کی چلے اجازت ٹھیک ہے. ہے؟ وہ آپ کو آخر میں بتا دیں گے. آپ کو حمود نے کہا ہوگا نا کال لیں. جی نہیں آپ سے تو ہو گئی بات میری. ہم ہو گئے. یہ معیز آپ سے حمود نے کہا ہوگا نا کال لیں، ہے نا؟ ہاں جی. یہ مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مقام ہے. مجھ کو آپ سے یہ جاننا ہے، جیسے آج سب آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، خواتین کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر خاتون، تجارت پہ چھوڑ دی، اتنی مالدار خاتون، مال سب اسلام کے لیے وقف کر دیا، پھر رسول کی غلامی میں ہی آ گئی. تو خواتین کے لیے پیغام کیا ملتا ہے ذات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ عز و جل فی کتابہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ رسول اللہ کے حرم کی رونق ہیں اور حضور کی عزت ہیں. ہر بندے کا جو گھر ہے، یہ گھر والے ہیں، اس کی عزت ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو آگاہ رہو، میں رشتہ نہ مرضی سے کرتا ہوں اور نہ رشتہ مرضی سے کہیں دیتا ہوں. جی. میں اگر رشتہ کہیں سے کروں، یعنی میں نکاح کروں تو بھی مرضی خدا کے سے میں کرتا ہوں، اور اگر میں کسی بیٹی کا رشتہ دوں تو بھی وہاں مرضی الہی ہوتی ہے. جی. تو پہلا انتخاب میرے حضور کے لیے جو اللہ نے فرمایا، اس انتخاب اول کا نام ہے سیدہ طیبہ جدت السادات حضرت ام الفاطمہ ام زہرا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی جو ذات ہے، میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. ابھی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے عام جو جرنل معنی کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کوثر کثرت سے فعل کا وزن ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. تو وہ جو خیر کثیر ہے، اس خیر کثیر میں ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق سیدہ کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ خدیجہ کی محبت عطا کی گئی. عطا کی گئی. آتیناک الکوثر. آتیناک الکوثر. مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی. یعنی کائنات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. کتنی بڑی ہیں وہ ہستیاں کہ جن سے اللہ کا رسول محبت فرماتے ہیں. اور وہاں محبت یہ نہیں کہ جس طرح ہم انسان کے تقاضا ہوتا ہے، باپ بیٹے سے کرتا ہے، بیوی شور سے، شور بیوی. نہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے محبت عطا کی ہے خدیجہ. سوچیں وہ کیا محبت ہوگی. تو وہ کیا محبت ہوگی، یعنی جس محبت کا انتخاب اللہ فرما رہا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو میری خدیجہ ہے، بلکہ
یہ جو حدیث میں نے عرض کیا یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے پر بھی ہے. دوسری حدیث ہے وہ بھی حضرت عائشہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا حضور کی کسی بھی زوجہ محترمہ پر رشک نہیں آیا جتنا مجھے سیدہ خدیجہ پہ رشک آیا. واہ. کیوں؟ فرماتی ہیں حضور جب بھی آتے نا تو کوئی بات ہوتی تو زبان پر ذکر خدیجہ ہوتا. ارے ماشاء اور پھر آپ فرماتے ہیں میری ساری بیویوں میں سے میری پیاری بیوی خدیجہ ہے. کیوں؟ فرمایا جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا, لوگوں نے میری تکذیب کی اس نے میری تصدیق کی, اور اس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری وہ خدمت کی کہ کسی اور نے نہیں کی. دیکھیے عرب کی ملکۃ العرب لقب, ملکۃ العرب, جی ہاں, عرب کی بات شہزادی, اور مال و دولت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کا قافلہ چلتا ہے تو ایسے سیدھی قطار میں اونٹوں کو دیکھا اور گنا ہی نہیں جا سکتا. جی ہاں, ٹیلے پہ چڑھ کے لوگ زیارت کرتے ہیں کہ بھئی مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا وہ آ رہا ہے, قافلہ آ رہا ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں کئی دفعہ پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یار وہ کہاں گیا وہ مال سیدہ خدیجہ کا؟ جناب اسلام کی بنیادوں میں جو مال اسلام کے کام آیا وہ مال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا, اور خود حضور فرماتے ہیں کہ اس نے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ میری خدمت اور کی. یہی ہے. اور پھر حالت دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اتنی بڑی خاتون ہے, حسب میں, نسب میں, شان میں, مقام میں, ہر اعتبار سے, مال میں. لوگ صرف آپ سے یعنی آپ کے اس بات پہ ترستے ہیں کہ یار ہمارا کاروبار میں ہماری انویسٹمنٹ یہ ساتھ کر لیں. اتنی بڑی ہستی ہے. اب ان سے پوچھو ہے خدیجہ, کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے آپ کی نگاہیں ترستی ہوں, آپ کا دل جن کی محبت میں وارفتہ ہو, تو وہ ذات پیغمبر ہے. اور پھر حضور کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر سرکار نے فرمایا خدیجہ کی یہ بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ کے بدن سے عطا کی, اللہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی خاتون ہو کر پھر حضور کی خدمت کر رہی ہیں, کھانا خود ہاتھ سے پکاتی ہیں. صرف کھانا پکاتی نہیں, آج جاتے ہیں نا لوگ تو عراق کی پہاڑی کی چوٹی پہ جاتے ہوئے جنا یہ خواتین جو جاتی ہیں تو 70 دفعہ سوچتے ہیں لوگ کہ یار اوپر جائیں کہ نہیں. ذرا صاحب لگائیں, حرم شریف سے لے کر غار عراق کی چوٹی پر روز کھانا لے کر حضور کی خدمت میں جاتی ہیں. اور پھر کمال دیکھیے نا, نقدی سودا ہے حضور کی محبتوں کا اور حضور کی خدمتوں کا, نقدی سودا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, نقد انعام ہے. اور نقد انعام کیا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام آ کر بیٹھے ہوئے, یا رسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں, خدیجہ. اور حضور سالن لے کے آئی ہیں, بیچ ساتھ روٹیاں بھی ہیں, سالن لے کے آئے ہیں. ساتھ کیا جبریل بھائی آنے کا مقصد کیا ہے بھائی یہ بتانے کے لیے کہ وہ روٹیاں لے کے آ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کی خدمت کی ہے تو قیامت تک ان کے ذکر ان کے چرچے ہوں گے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس طرح مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی, اس طرح خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل. اور بہت شکریہ آپ کا. میں ذرا میزبان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حمود صاحب ذرا سید احسن شاہ ذیلدار صاحب کو فون ملا لیں, وہ حضرت خدیجہ پہ کچھ انہوں نے کہا ہے. میں جب تک میزبان صاحب سے بات کروں, میزبان صاحب نہیں آپ تو حضرت خدیجہ پہ اشعار آخر میں پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز وصال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ 25 سال تک تنہا زوجہ رسول اکرم رہے. اور یہ وہ زمانہ تھا, دیکھیں ایک وقت میں اپنی چھوٹی سی ناقص مثال دے دوں کہ جب طالب علم تھا تب کتنے لوگوں نے میرے ساتھ دیا, آج اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو کتنے میرے ساتھ دے رہے ہیں. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, نبی تو تھے, کنت والآدم بین الماء والطین, اعلان نبوت نہیں فرمایا, اس کے باوجود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ حضور اکرم کے ساتھ وصال فرماتی ہیں, یعنی ازدواج فرماتی ہیں. اور اس کے بعد یہ خاندان آگے بڑھتا ہے اور اس خاندان میں دو ہستیاں ایسی جمع ہو جاتی ہیں, ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک طرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جنہوں نے رسول اکرم کی تمام تکلیفوں میں مدد فرمائی.
اگر پتھر مارتے تھے لوگ تو آپ آ کے ان کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی. اگر لوگ رسول اکرم کو بات کی بات جب اسلام کا اعلان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے تو آپ رسول اکرم کے ساتھ آگے بڑھتی تھی. اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت نزدیک آئی اور دیکھا کہ عرب کی عورتیں آپ کے پاس نہیں آنے کے لیے تیار ہیں تو رسول اکرم نے فرمایا اے خدیجہ آپ پریشان نہ ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خاص خواتین کو آپ کے لیے بھیجے گا کہ جو آسمان میں جنت میں آپ کے لیے منتظر ہیں. پھر وہ خواتین آتی ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ولادت ہوتی ہے. تو ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس زمانے میں رسول اکرم کا ساتھ دیا جب عام لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ایک تاریخ کا المیہ ہے کہ جتنا ذکر ان کا ملنا 25 سال ہے نا, تو اعلان نبوت کے بعد تقریباً 10 سال ہم لے لیں یا 13 سال لے لیں جو مکی کی زندگی تھے, تو 13 سال میں کچھ نہ کچھ تو آپ کے بارے میں ملنا چاہیے. جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا جب پابندی لگ گئی اور آپ سب شعب ابی طالب میں چلے گئے تو وہاں پر ان کے جو رشتہ دار تھے یا جو ایسے لوگ تھے جو تعاون کرنا چاہتے تو جناب خدیجہ سلام علیہ کے ذریعے وہ تعاون فرماتے تھے. اور اسی زمانے میں رسول اکرم پر جو سختیاں گزری تو جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مل کے وہ خدمت کی. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب شعب ابی طالب سے باہر نکلے ہیں اور ایک ہی سال میں لوگ کہتے ہیں کیوں غم مناتے ہو, ہم تو ایک دن غم مناتے ہیں. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن اعلان کیا جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام علیہ کا وصال ہوا. ایک جملہ عرض کرتا چلوں پھر شام کو زندگی رہی تو کچھ عرائض کروں گا. جب آخری وقت آیا تو حضور اکرم آپ کے پاس تشریف فرما تھے. آپ فرما رہی تھی کہ اے رسول اللہ میں آپ کی وہ خدمت نہیں کر سکی جو مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی, جو حق تھا خدمت کرنے کا. آپ نے فرمایا نہیں خدیجہ تم نے بہترین خدمت انجام دی ہے. اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی تو کہا ذرا آپ باہر چلے جائیں, فاطمہ کو بھیج دیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ چھوٹی تھی. اب دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹی میں بابا سے کہنے میں شرم محسوس کرتی, خدمت کرنے والی جس نے حضور اکرم کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں لیکن پھر بھی شرم آتی. کا کیا چاہیے اماں بتائیے. کہ بابا سے اتنا کہہ دو کہ اگر ہو سکے تو میری قبر میں اپنا پیراہن ڈال دے. شدت محبت دیکھی کہ رسول اکرم سے کتنی محبت ہے کہ یہ محبت انہوں نے کہا پیراہن ڈال دے, رسول خود لیٹ گئے تھے. پھر اس کے بعد رسول اکرم کو تشریف لے گئے, پیراہن پہنا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں تاریخ میں کہ اسلام کے لیے لوگوں نے قربانیاں کم نہیں دی ہیں. اور پھر انشاءاللہ زندگی لیے شام کو عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے. ہم کہتے ہیں فتح مدینہ سے پہلے اسلام لانے والے. اور اس طرح سے خدمت کرنا کہ جس میں ابھی کوئی پبلسٹی نہیں ہے, کوئی شو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام کی عظیم خواتین سے درس لیں کہ اسلام کے لیے کیسے قربان ہونا ہے. اسی کہ فیشن کا زمانہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, پھر بڑھاپے میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے رہے. اگر آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان معزز خواتین امہات المومنات کو اپنا نمونہ عمل بنائیں تو آپ دیکھیے گا ہمارے یہاں جو مسائل ہیں وہ مسائل نہ صرف حل ہو جائیں گے بلکہ ہماری زندگیاں ایک بہت اچھی زندگیاں ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. احسن شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ ہمیں یاد آیا آج بہت کیونکہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی خوبصورت کچھ اشعار پڑھتے ہیں, تو وہ اگر سنا دیں, پورا پاکستان اس وقت آپ کو سن رہا ہے. شاہ صاحب میں حضور بالکل سناؤں گا. سب سے پہلے تو آپ نے کمال آج حسین کرا دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے, کیا زبردست گفتگو آپ نے کی. بہت شکریہ. آج کے ذکر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان میں جو لفظ محترم ہے وہ لفظ ہے ماں. اور پوری دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور بہت سے فقہ موجود ہیں, لیکن تمام مذاہب میں اگر کوئی لفظ قابل احترام ہے تو وہ لفظ ہے ماں. تو میں آج اس ماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی پرورش کو فاطمہ کہتے ہیں. کہتے ہیں جس گھر میں رہی اس گھر کا ہر فرد ہے معصوم.
اجسام بھی معصوم تو اسجاد بھی معصوم، ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم، کہتے قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، ارے ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ واہ، ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، قسمت بھی ختیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے، اور وہ بھی علی ہے۔ کہتے نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے۔ واہ، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرا ہی دیا ہے، دیا ہے۔ بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو مقروض خدا ہے۔ ممنون محمد ہے تو بہت شکریہ آپ کا، مقروض بہت خدا ہے۔ خوبصورت، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلمات ادا کیے۔ اور بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شعرا کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر ہمیں تھوڑا سا بہت اچھا جہاں لیکن ہمارے کلام کے اندر کوئی ایسی چیز جہاں اس لیے میں نے آپ تو ایک ہی داماد یہ چونکہ داماد عثمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ذوالنورین ہے جی، تو اس حوالے سے لیکن وہ تو میں نے آپ کو شعرا کہہ دیتے ہیں، انہوں شعرا کہنے کا اظہار اپنا کیا، لیکن ہمارے اور ہم اللہ کو مقروض بھی نہیں کہہ سکتے، جی جی، اور سرکار کی جو ہے نا 4 کہہ بیٹیاں سکتے ہیں، بالکل اس لیے یہ ساری چیزیں، لیکن محبت ہے، محبت کے اپنے تقاضے اور اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے، یہ بھی اچھی بات ہے، اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ دونوں شخصیات سے، کیونکہ شام میں آپ نے آج ذرا کھل کر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ تو ہم ایک دن کے لیے ایک دن کی داغ مفارقت دے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن کے بعد یہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گھر والوں کا بھی کچھ حق ہے، کچھ حق ہے۔ مجھے وہ بچی کی یاد آتی ہے، بتا رہے تھے مجھے ایک دن کہ بتا دیتا ہوں میں، مفتی صاحب کہنے لگے کہ یہ ان لوگوں سے کہے کہ میں جب بھی افطار کرتا ہوں یہ جو ہے وہ میں جو پھل کھا رہا ہوتا ہوں کیلا، اس پر یہ لوگ فوکس کرتے ہیں۔ کہ میری بچی ایک دن مجھے چینل کی بات، اچھا ادھر کی بات ہے، وہ بچی سے کہنے لگی ابو یہ آپ کو کیا کھانے کے لیے صرف کیلا دیتے ہیں وہاں پر؟ تو وہ چھوٹی سی پیاری سی بچی ہماری اس میں دیکھ رہی ہوگی، ہماری تو بھتیجی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو آپ ماشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو آ کے لپٹ جائے گی باپ، ابھی آپ ذکر بھی کرتے جا رہے ہیں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کا، تو آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہیں پر عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ شبیر سے میسمی صاحب جناب، کیونکہ وہ اصل میں ماسٹر سمیر نے نعت نہیں پڑھی، وہ نعت پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک ماسٹر سمیر، اسی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ماسٹر سمیر کو بھیج دیجیے نا، میں تو سمجھتا آ گئے ہوں گے، نعت پڑھنا چاہ رہے تھے وہ چونکہ آئے تھے نا، آج ان کا میڈن اوور جا رہا تھا، کچھ کیا نہیں تھا انہوں نے، اس لیے وہ نعت پڑھنا چاہ رہے۔ کون ہے نعت والے؟ ماسٹر سمیر جی تشریف لائیے۔ مکرم نے پڑھ دی آج، حضرت مکرم نے پڑھی، زبردست نعت پڑھی، آپ اس وقت ظاہر نہیں تھے، آپ کا ٹی وی کا مسئلہ ہے وہ آپ جب آئیں گے تو حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب شہری نے پڑھی میرا بادشاہ حسین ہے، اسی طرح جناب حافظ احمد رضا قادری نے پڑھی حضرت خدیجہ کی شان میں۔ ماسٹر سمیر تشریف لائیں، ماسٹر سمیر آپ آئے اور نعت پڑھ دیجیے، آئیے تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے۔ علماء کرام اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کہ یہ نعت پڑھیں، کیونکہ بعد میں وقفہ لینا ہوگا میرے خیال ہے کہ جی ہاں وقفہ لینا ہوگا۔ آئیے آپ بسم اللہ کیجیے، پڑھنا شروع کیجیے۔